السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی الحمدللہ رب العالمین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کی آسانیاں فرمائے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما۔ سب سے پہلے تو کوسچن جو ہے وہ ضروری ہے کہ انسان اور جن پیدا کیوں کیے گئے ہیں، جنوں اور انسانوں کی تخلیق کا کیا مقصد ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری ہی عبادت کریں، اور عبادت کا مطلب ہے ٹوٹل اوبیڈینسی۔ یہ جو عبادت کا مطلب مفہوم مس انڈرسٹینڈ ہو گیا ہے، اوور لک ہو گیا ہے، آج کی ڈیٹ میں بھی بندوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور پہلے بھی معاملہ خراب ہو جاتا تھا۔ جیسا کہ آدم علیہ السلام سے لے کے رسول کریم علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے، سارے انبیاء نے قرآن کریم میں آدم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد اسحاق، اسماعیل، سارے انبیاء، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، جتنے بھی عیسیٰ علیہ السلام اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ سارے انبیاء کا ایک ہی میسج، 1,24,000 کم و بیش پیغمبروں کا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی کتابیں آئی ہیں ان میں ایک ہی میسج آیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی عبادت کرنی ہے اور اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا۔ تو اس کا تھوڑا سا میں انٹروڈکشن بھائیوں کو سب کو کرا دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، عبادت کا مطلب ہے ٹوٹل اوبیڈینسی، مکمل طور پر تابعداری ہر طرح کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کی جائے گی۔ مثلا ہم لوگ عبادت سے مفہوم مراد لیتے ہیں عموماً طور پہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تسبیحات، ذکر، اذکار کو ہی عبادت میں لوگ کنسیڈر کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ تو ہے ہی عبادت۔ اس کے علاوہ نظر، نیاز، دعا، پکار، قسم، منت، کارساز، مدد، ہر چیز عبادت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کے مور دین 42 سے زیادہ ایٹریبیوٹس بن رہے ہیں۔ میں نے ماشاءاللہ ایک چیپٹر لکھا ہے انسانوں اور جنوں کی تخلیق کا کیا مقصد ہے، اس میں یہ ڈیفائن کیا گیا ہے ٹوٹل طریقے سے۔ اس میں 42 سے زیادہ ایٹریبیوٹس ہیں جو عبادت میں سے اس سے زیادہ ہیں بلکہ آ رہے ہیں، جو سب بلکہ مسلمان کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا سب عبادت ہے۔ مسلمان جب مومن بندہ باتھ روم جاتا ہے تو اپنا دعا پڑھ کے جائے تو وہ بھی عبادت میں آ جاتا ہے، سونے سے پہلے دعا پڑھے تو وہ بھی عبادت ہے، 5 وقت ٹائم نماز پڑھتا ہے تو ساری 24 آورز وہ عبادت میں ہی رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کو یہ والی عبادت ریکوائر ہے۔ خالی 5 ٹائم نماز پڑھ دی تھی، تسبیح پڑھ لی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، قرآن شریف پڑھ لیا تو سمجھو کہ تم عبادت میں ہو گئے؟ نہیں، عبادت کا مطلب ہے مکمل تابعداری، نفس کی تابعداری نہیں کرنی، شیاطین کے فالوئنگ میں نہیں جانا، اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرنی، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل ہی کی تابعداری کرنی ہے۔ ہر معاملے میں، ہر کام میں دیکھا جائے گا کہ کیا میرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام کا کیا حکم دیا ہے، اور نبی علیہ السلام نے ان کاموں کو کیسے پرفارم کیا، اور آل محمد نے کیسے پرفارم کیا، اور صحابہ محمد نے کیسے پرفارم کیا، ان لوگوں کی دیکھا جائے گا جو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقربین ہیں۔ پر پھر بھی ہم نے قرآن کریم کے محکم آیات پر عمل کرنا ہے، اور ایگزامپلری طور پہ جس شخصیت کو، جس ہستی کو رول ماڈل کے طور پہ لینا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسوۃ حسنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اسوہ حسنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بیسٹ ایگزامپل ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ کیونکہ آپ ان کے علاوہ کسی اور پہ متفق کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کسی میں کوئی پسندیدہ ہوگا، کسی کو کوئی پسندیدہ ہوگا۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام کا قرآن کریم میں سب سے بیسٹ ایگزامپل دی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آل محمد نے بھی عمل کیا، اصحاب محمد نے بھی عمل کیا۔ وہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ جو زیادہ کس نے کیا، وہ تو آل محمد نے ہی سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کی، پھر صحابہ محمد نے بھی۔ پر الحمدللہ رب العالمین، ہم نے یہ پوائنٹ ٹو بی نوٹ دماغ میں رکھنا ہے ہر وقت، الحمدللہ رب العالمین، کہ عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے۔ عبادت کا مفہوم، معنی، مطلب دماغ میں سے کبھی بھی سلپ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہی میسج ہے تمام انبیاء کا۔ جب میں نے قرآن کریم کا مطالعہ کیا تو میں نے 2 چیزیں نوٹ کی، اس میں صرف 2 باتوں کا حکم دیا جا رہا تھا تمام انبیاء کی امتوں کو۔ کیوں؟ جب انبیاء آتے تھے وہ کہتے تھے اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے، ٹوٹل اوبیڈینسی اللہ ہی کی کرنی ہے، تو وہ کچھ عرصے تک بندوں کے ذہنوں پہ نبی جب موجود ہوتے تھے تو رہتی تھی بات۔ اس کے بعد یہ معاملہ شیطان اوور لک کر دیتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں انہ لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، اعلانیہ دشمن ہے۔
اب کیا ہوتا ہے کہ عبادت سے بندہ کو خراب کراتا ہے، کیسے؟ شرک میں مبتلا کر دیتا ہے۔ شرک کا علم ہم نے حاصل کرنا ہے، وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس کے اوپر ایک لمبی بحث ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا کیونکہ اس میں مطلب یہ مفہوم یہ تھا کہ عبادت اللہ کی کرنی ہے اور اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، اس میں ذات کے شرک کا علم حاصل کرنا ہے، صفات کے شرک کا علم حاصل کرنا ہے، جزوی شرک کا علم حاصل کرنا ہے، کلی شرک کے علم کا علم حاصل کرنا ہے، خفی شرک کا علم حاصل کرنا ہے، اور جلی شرک کا علم حاصل کرنا ہے۔ یعنی شرک ان ورشپ، یعنی عبادت کا شرک، اس کا بھی علم حاصل کرنا ہے۔ یہ بڑا ڈیپلی مفہوم ہے سارے، اور ہم لوگ سارے الحمدللہ رب العالمین کن بحثوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ شیطان ہمارا شکار کر رہا ہے، نفس ہمارا ہمیں برباد کر رہا ہے، ہمارے بچوں کو، ہمارے نسلوں کو برباد کر دیا۔ جب سے انسان پیدا ہوئے، جب سے جن پیدا ہو کے چلے آ رہے ہیں، عزازیل اور اس کے الائنس، نفس ہمارا، یہ سب کو اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ بیسیکلی عبادت اور شرک سے بچنا، عبادت اللہ ہی کی کرنی ہے، ٹوٹل اوبیڈینس ہی، اور شرک نہیں کرنا، ہر طرح کا شرک سے توبہ کرنی ہے، بچنا ہے ہر طرح کے شرک سے۔ یہ دو کام اتنے آسان نہیں ہیں۔ ان دونوں کاموں کو کروانے کے لیے، یعنی عبادت کرنا اور ٹوٹل اوبیڈینسی کے ساتھ، اور شرک سے بچنا، یہ اللہ عز و جل کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اس لیے دعاؤں کے ذریعے مدد لی جائے گی، نمازوں کے سجدوں میں، اور دوسرے نمبر پہ اپنے ذہن میں ہر وقت یہ رکھا جائے گا کہ ہمارے دشمن کون ہے۔ ایک چیپٹر ماشاءاللہ میں نے لکھا، اس میں انسانوں اور جنوں کے حقیقی دشمن۔ ہم تو ایک دوسرے کے دشمن بنا بیٹھتے ہیں، حالانکہ انسانوں اور جنوں کے حقیقی دشمن کون ہے وہ نوٹ کیجئے گا، پوائنٹ ٹو بی نوٹ۔ وہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے، پر میں شارٹ انٹروڈکشن ابھی کراتا ہوں، وہ بڑا طویل بحث ہے اس کے اوپر، پر آپ اپنے ذہنوں میں یہ باتیں رکھ لیں۔ سب سے بڑھ کر انسانوں اور جنوں کے جو دشمن ہے وہ نفس ہمارا ہے۔ نفس ہمارا یعنی نفس کی خواہش کی پیروی کرنا۔ جب بندہ کی اور قرآن کریم کو، احادیث کو، اپنے آپ کسی بھی چیز کو خواہش کی پیروی کے تحت فالو کرتا ہے تو پھر وہ غلط گمراہی میں چلا جاتا ہے، کیونکہ نبی قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہشات کی، نفس کی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ کیا آپ اس کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ اور پھر بعض جگہ پہ آتا ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جس نے اپنی نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور باوجود علم کے ہم نے اس کو گمراہ کر دیا ہے۔ اب ہم اس کے بعد جگہ پہ آتا ہے کہ کیا جس شخص نے نفس کی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے تو ہم نے اس کے پیچھے شیطان کو لگا دیا کرتے ہیں، یعنی اس کی جو پیروی کرتا ہے، جو نفس کی خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو ہم اس کے پیچھے شیاطین کو لگا دیا کرتے ہیں۔ یہ کون کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی عز و جل۔ تو ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالی عز و جل سے۔ ہر طرح کی محبت، ہر طرح کا ڈر تک، عبادت ہر طرح کی اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل سے وابستہ رکھنی ہے۔ یہ ڈر بھی عبادت ہے، محبت بھی عبادت ہے، یہ ساری چیزیں عبادات کے ایٹریبیوٹس میں آتی ہیں۔ کارساز یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ ہر چیز کا وہ پیدا کرنے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل، اور ہر چیز کا کارساز وہ خود ہے، ٹھیک ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن وہو علی کل شیء شہید، ہر چیز کا وہ گواہ خود ہے، وہو علی کل شیء قدیر، اور ہر چیز پہ قادر وہ خود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ جیسا کوئی نہیں۔ یہ اسی لیے تو اپنے دلوں میں یہ اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے پیارے اور امام المتقین، یہ سارے آل محمد، یہ سارے یہی میسج ڈیلیور کر کے گئے جس کو ہم نے اسٹرانگلی فالو کرنا تھا۔ ہم نے ان میسج کو چھوڑ دیا کیونکہ شیطان نے ہمیں یہ چیزیں بلا دی۔ سورہ یوسف میں آتا ہے کہ شیطان نے وہ قیدی کے واقعے میں بھی بلا دیا۔ شیطان نے موسیٰ علیہ السلام وہ جب خضر ان کے ساتھ جا رہے تھے، ان سے پہلے وہ مچھلی والے واقعے میں کہ وہ مچھلی ہم کھانا بھول گئے، مچھلی رکھ دی وہ بھی بھول گیا۔ قرآن میں کتنے دلیلیں ملتی ہیں کہ یہ تمہیں باتیں بھلاتا ہے۔ شیطان سب سے دوسرے نمبر پہ دشمن ہے، پہلے نفس ہمارا، دوسرا شیاطین یعنی عزازیل کے ایجنٹس، جو ہر بندے کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے، اس سے ہم نے بچنا ہے۔ یہ بندوں کو باتیں بلاتا ہے، فیملیز میں دراڑیں ڈالتا ہے، بہن بھائیوں کو لڑوا دیتا ہے، میاں بیوی کو لڑوا دیتا ہے، دوست کو دوست سے لڑوا دیتا ہے، بندے کو انسان سے اور جن کو جن سے نفرتیں پیدا کرتا ہے۔ اس کا بیسک ٹول یہ ہوتا ہے کہ یہ میموری کو یوٹیلائز کرتا ہے، انسانی اور جنوں کی جو میموریز ہوتی ہیں، پاسٹ میموریز، فیوچر تو پتہ نہیں ہوتا، پاسٹ کو یوٹیلائز کرتا ہے کہ جس کے ساتھ جو اچھا برا کام کیا وہ بلنک کر کے دماغ کے سامنے لے آتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس کی فیلنگز کو ابھارتا ہے کہ چلو تم اس پہ غصہ کرو کہ فلاں بندے نے تمہیں دکھ دیا تھا، ابھی تیری باری آئی ہے۔ اسی کے نتیجے میں پھر وہ قتل و غارت، نفرتیں، یہ جنگ جمل
صفین وغیرہ کے کیٹیگریاں بھی اسی وجہ سے آتی ہیں. کچھ اس طرح کے بندے بھی ہوتے ہیں, یہودی بھی انٹر ہو جاتے ہیں, پھر پرانی دشمنیاں بھی جاگ پڑتی ہیں. یہ بڑا لمبا طویل ٹاپک ہے اس پہ. پھر الحمدللہ رب العالمین, اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے بڑھ کے سمجھنا ہے کہ عبادت کون نہیں کرنے دے رہا؟ شیاطین اور نفس امارہ. شرک سے کون نہیں بچنے دے رہا؟ شیاطین اور نفس امارہ. پر ان دونوں کے اور ٹولز ہیں جن کو وہ یوز کرتا ہے, اسے کہتے ہیں حب دنیا, دنیا کی محبت. یعنی شیاطین اور نفس امارہ حب دنیا کو مزین کرتے ہیں. مثلا مال کی محبت ہمارے دل میں ڈال کر, جان کی محبت ہمارے دل میں ڈال کر, خود پسندی کی محبت ہمارے دل میں ڈال کر, سپیریئرٹی یعنی برتری کی محبت ہمارے دل میں ڈال کر کہ میری بات سب سے بیسٹ ہو, میں آنر کیا جاؤں, میری مال و جان کی حفاظت ہو, وہ کمفرٹ زون میں رہیں, کسی کو کسی بھی طرح کا مجھے دکھ تکلیف پریشانی نہ پہنچے. یہ ساری چیزوں کی محبتیں نفس امارہ اور شیاطین مل کر بھی ڈالتے ہیں بندے کے دلوں میں اور دماغ میں, تو وہ ہائی جیک کر لیتے ہیں انسانوں کو اور جنوں کو بھی, تو پھر اپنی مرضی کے کام ان سے لیتے ہیں. تو ہم نے ان چیزوں کے ہاتھے ہائی جیک نہیں ہونا, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کے پیارے نبیوں کی سنتوں پر چلنا ہے. خاص طور پہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا اسوہ حسنہ لینا ہے, حسن زن کے ساتھ, اخلاق کے ساتھ, جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی نمونہ پیش کیا اپنی ذات مبارکہ سے, اور ان کے بچوں نے آل محمد نے بھی. تو یہ چیزیں, اور صحابہ کرام میں بھی. ہم تو خلفائے راشدین یعنی ہم کس کو کہتے ہیں, خلفائے راشدین کا سنت اور آل محمد کی سنت الحمدللہ رب العالمین اس پہ قائم ہے. اس پہ کیوں؟ کیونکہ ہم نے بیسیکلی, پھر وہ پرسنالٹیز پہ بات آ جائے گی, پرسنالٹیز پہ ایک ہی بات آئے گی, صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. باقی سب کا احترام, سب کے ہم غلام, سب کے ہم نوکر, جو اللہ کے ولی ہیں, جو اللہ کے پیارے, ہم سب کے غلام ہیں. پر آپ پوائنٹ ٹو بھی نوٹ کریے گا, کبھی ڈائیورٹ نہیں ہو سکو گے. آپ نے قرآن کے محکم آیات کو ماننا ہے, متشابہ کو پڑھنا ہے, صرف اس پہ ایمان لانا ہے, صرف اس پہ کجی والا بندہ پیچھے جائے گا اس کی مراد اصلی پہچاننے کے لیے. سورۃ آل عمران میں اس کا بیان ہے کہ اس قرآن کریم کی بعض آیات محکمات ہیں اور بعض متشابہات ہیں. ہم نے محکم کو فالو کرنا ہے, اور قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا اصل میسج محکم آیت ہے, اسی کو فالو کرنا ہے. متشابہ میں سے وہ مفہوم نہیں لے, متشابہ میں صرف اس کی انٹرپریٹیشن, بعض اوقات واقعات بیان کیے جاتے ہیں, مطلب انبیاء کے واقعات, موسیٰ علیہ السلام کے واقعات, خضر علیہ السلام, فرعون اور موسیٰ کا قصہ, پورا واقعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا. پھر سورۃ النمل میں جو ہے سلیمان علیہ السلام, داؤد علیہ السلام اور ان کا درباری جو تخت لاتا ہے, یہ سارے معاملات متشابہات ہیں. ان چیزوں کے اوپر ہم نے ڈیپ ڈگنگ نہیں کرنی, گہرائی میں نہیں جا سکتے, کیونکہ ہم اس کی مراد اصلی کو پہنچ نہیں سکتے. ہم نے صرف اتنا ہی اس پہ ایمان لانا ہے کہ یہ میرے اللہ رب العالمین کا کلام ہے, اور اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نصیحت کے لیے یہ بتایا ہے کہ جو محکم حکم ہے اس کے اندر جو بات آرڈر کی جا رہی ہے, اس متشابہ کے اندر اگر ریلیٹ کر رہی ہے تو اس کو فالو کر دو, نو پرابلم, ٹھیک ہے نا. مثلا صبر کا تلقین دی جاتی ہے محکم آیت میں کہ ان اللہ مع الصابرین, اللہ فرماتا ہے صبر کرو, غیبت مت کرو, نفرت دل میں مت پالو, حصار قربانی کا جذبہ رکھو. اب یہ سارے ایٹریبیوٹس محکم احکامات کے ہیں. اب یہ اگر فرقہ واریت مت بناؤ, تو یہ ایٹریبیوٹس اگر کسی متشابہ آیت کے اندر بات ہو رہی ہے تو آپ نے اس کو ریلیٹ کر لینا ہے, اس کو, ٹھیک ہے, کیونکہ جو محکم کے ساتھ ٹیلی کر رہی ہے بات, وہ آپ لیں گے متشابہ سے بھی الحمدللہ رب العالمین. تو یہ ایک ڈیٹیل بحث ہو جائے گی, بڑی لمبی انشاءاللہ. پر کم ٹو دا پوائنٹ, ٹاپک ہم نے شارٹ کٹ رکھنا ہے. انسانوں اور جنوں کے حقیقی دشمن کون ہے؟ شیاطین, جو کہ کس چیز سے روکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہ کر سکے بندہ, یعنی ٹوٹل اوبیڈینسی اللہ کی نہ کر سکے. دوسرے نمبر پہ وہ شرک کرتا رہے, ذات کا شرک ہو, صفات کا شرک ہو, جزوی ہو, کلی ہو, جلی ہو, خفی ہو. شرک کے بہت ایٹریبیوٹس ہیں, عبادت کا شرک, اعمال کا شرک, یہ بہت ضروری ہے. یہ ابھی صرف عبادت اور کریشن کے اوپر میں بات کر رہا تھا. اللہ تبارک تعالیٰ اس کی بہت لمبی ڈیٹیل ہے, پر واش نوٹ میں اتنا لمبا الحمدللہ رب العالمین جتنا میں کر سکتا ہوں اتنا میں الحمدللہ رب العالمین. نیکسٹ میں ڈسکشن کروں گا بھائیوں سے انشاءاللہ عز و جل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر چلنے والا بنائے, اسوہ حسنہ پر قائم کرے, اتفاق اتحاد سے رہنے کی توفیق دے, سب کے لیے اثار و قربانی کا جذبہ دے. جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کی غلطیاں اور کوتاہیوں کو معاف کر دیا کرو, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ رب العالمین تمہارے قصوروں کو معاف کرے. اور ایک بات سب سے امپورٹنٹ ہے قرآن کریم, یہ بھی بہت بڑی امپورٹنٹ ہے, یہ بھی بات اپنے ذہن میں رہے گی تو مسئلے حل ہو جائیں گے, کہ انتہائی پسندیدہ بات کیا کرو
کیونکہ شیطان ناپسندیدہ باتوں کی وجہ سے تمہارے درمیان فساد مچا دیتا ہے. یہ بھی قرآن کریم کی آیت ہے. یہ بھی دل میں رکھا کریں ہر وقت اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور دعا مانگے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب زدنی علما. یا میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما. الحمدللہ رب العالمین.